اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 14 ہے فار کلاس 4th ایئر۔ آج جو ٹاپک ہم نے ریڈ کرنا ہے وہ کل والی حدیث کا ہی جو ٹاپک رہ گئے تھے باقی، شراب نوشی والا اور قتل و غارت۔ شراب نوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں قرار دیا ہے۔ شراب نوشی عقل انسانی کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جب عقل زائل ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر ایسا شخص بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی فرد شراب کی برائی میں مبتلا ہو تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اگر کسی قوم میں شراب عام ہو جائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شراب نوشی ایمان کے منافی اور مومن کی شان کے خلاف ہے۔ خمر یعنی شراب سے مراد ایسی چیز ہے جو نشے کا اثر رکھتی ہو، مثلا افیون، چرس اور ہیروئن خمر میں شامل ہیں۔ آج کل منشیات کا مرض تمام ممالک میں عروج پہ ہے، اور منشیات کا زہر نسل انسانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس گناہونے فعل سے روک دیا تھا۔ اسلام نے شراب نوشی کی سخت سزا مقرر کی ہے۔ شرابی کو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ جو بغیر توبہ کے مر جائے اس کی آخرت میں بخشش نہ ہوگی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عادی شرابی ہو اور وہ توبہ کے بغیر مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حدیث نبوی کے مطابق جن 8 آدمیوں کو ملعون قرار دیا ان میں ایک شرابی بھی ہے۔ ہمیں منشیات کے خلاف جہاد کرنا ہے اور قانونی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اس کا بہترین جو علاج ہے وہ ایمانی حس کی بیداری ہے، یعنی ایمان بیدار ہوگا، ایمان بیدار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے شراب نوشی کے بعد قتل و غارت گری، ڈکیتی۔ قتل اور غارت گری بھی فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے۔ اسے قرآن مجید میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اصلاح کرتے ہیں اور مومن امن و سلامتی کا داعی ہوتا ہے، جبکہ ڈاکو اور رہزن فسادی ہیں اور امن کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ڈکیتی اور رہزنی کی سزا بھی بڑی عبرتناک رکھی گئی ہے کہ انہیں سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے۔ اسے حدیث میں اسلام کے منافی قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں خیانت اور بددیانتی بھی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ یہ منافق کی نمایاں عادات ہے اور منافق کی سزا جہنم کا نچلا ترین درجہ ہے۔ الغرض بدکاری، چوری اور شراب نوشی جیسے جرائم کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں۔ اور ایمان کی تکمیل 3 اجزاء اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان سے ہوتی ہے۔ جو شخص مذکورہ جرائم کا مرتکب ہوتا ہے وہ عمل بالارکان سے محروم ہو جاتا ہے اور نتیجہ نور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی جو روشنی ہے ان کی ان حرکات کے وقت اس دل سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا ایک سچے اور کامل مومن کو حتی المقدور ان جرائم اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ایمان کے منافی ہیں۔ یہ تو پچھلی آیت کی تشریح ہوگی۔ اب حدیث کی، اب جو ہماری حدیث نمبر 5 ہے وہ ہے جس کا ٹاپک دانا اور دور اندیش۔ دانا یعنی عقل مند جو ہے، جینیس، اور جو دور اندیش شخص ہے وہ کون سا ہے؟ ان سے عبداللہ بن عمر کالا کہا، راجل آدمی، یا اے نبی اللہ کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی، من کون اقیاسو زیادہ سمجھدار، الناسی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں سے کون ہے، وا اور احزمہ زیادہ محتاط، الناسی لوگوں میں سب سے عقل مند کون شخص ہے اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ کالا کہا، اکثرہم سب سے زیادہ، ذکر للموتی موت کو، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا، وا اور اکثرہم زیادہ وہ، استعدادن تیاری کرنے والا، اولئک وہی ہے، الاقیاس سمجھدار، ذہبوا چلے گئے، بشرفی ساتھ شرف کے، الدنیا دنیا میں، وا اور کرامتی
الاخراتی آخرت کے۔ اور سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے اور سب سے زیادہ محتاط کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، جو اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند لوگ جو دنیا سے فضل و شرف لے گئے اور آخرت میں کرامت و اعزاز حاصل کریں گے۔ اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں سے بڑا دانا، عقل مند اور محتاط شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص سمجھدار اور ہوشیار ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ نیز اس کا فائدہ بتایا ہے کہ ایسے عقل مند لوگ دنیا میں عزت و شرف سے رخصت ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی عزت ان کو ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عزت و کرام حاصل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو بہت ہی یاد کیا کرو، یعنی یہ بات تمہارے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے، بیوی بچوں، مال جائیداد اور کاروبار کو چھوڑ کے جانا ہے، دنیا کی رنگینیوں اور دل فریب بہاروں کو خیر آباد کہہ کے قبر کی آغوش میں پہنچنا ہے۔ موت کی بے رحم اور اندیکھی تلوار بہت جلد تمہیں سارے سر و سامان سے جدا کر کے رکھ دے گی جسے تم اپنی آرام، لذت اور آسائش کے لیے مہیا کرتے رہے ہو۔ تنہائی میں تمہارے شعور کو موت کا احساس ہونا چاہیے اور ملنے جلنے والوں سے بھی اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ آدمی مر کے دنیا کی مادی اور جسمانی راحتوں اور لذتوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ موت کو بار بار اور کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، اس سے انسان بے لگام نہیں ہوتا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے راہ راست یعنی سیدھے راستے پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی بہترین تیاری کرنے والا۔ تقریباً اس حدیث سے جیسی ہی یہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے کہ حق شانہ جس کی ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی علامت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکے کے گر یعنی دنیا سے دوری اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کو اتنی غرض نہیں رہتی، وہ دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والے گر آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان کو اپنی اصلیت، اس کا جو حقیقت ہے وہ نظر آتا ہے قبرستان میں جانے سے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا کی بے رغبتی یعنی دنیا سے محبت ختم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس کے اور جو فوائد ہیں وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، یعنی آئی ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی مختلف روایات میں گزر چکا ہے کہ لذت کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے، مال کا جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے میں بھی معاون ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے میں بھی ابھارنے والا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکتا ہے۔ غرض یہ عمل متعدد فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستے چلنے والے نے پوچھا، کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے، یہ تیرا جنازہ ہے، اور یہ بات تجھے گرا گزرے یعنی تمہیں بری لگے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، اس وقت فضول بات کی طرف یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت ابو درداء کا ایک قول ہے کہ اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابو درداء کا یہ قول ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب ہے اور بہت زیادہ تعجب ہے
کہ ان لوگوں پہ جن کو آخرت سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ تنبیہ الغافلین، جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کے ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہیں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر سامنے ہے، اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پہ مسلط رہے، اس کے ذکر و تذکرے کا مشغلہ رہے، اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، اس کا اہتمام ہر چیز پہ غالب رہے، یعنی اس کی تیاری کرنے کی ہر وقت انسان کو سوچ رہے، اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے، اس کے آنے کا وقت مقرر نہیں، نامعلوم کب آ جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو رکھے اور موت کے بعد کو کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے۔ اس کا تذکرہ ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں ڈوبا رہے، اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پہ فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے، اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم تمام کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ ایک شعر ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔